اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ سامعین و سامعات، قرآن عظیم فرقان مجید کے مضامین کے بیان کے سلسلہ کی 28ویں نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ کلام وسط رمضان کریم تک جاری رہے گا، اور امید ہے کہ آج اذان عصر تاخیر سے ہوتی ہے، اب وقت آگے چلا گیا ہے، تو 20-25 منٹ 4 بج کر تک آپ کا ساتھ ہمیں میسر رہے گا۔ یاد رہے کہ ان نشستوں میں ہم استفادہ کلام کر رہے ہیں مرشد کریم غوث زماں قطب دورہ مفسر قرآن شیخ التفسیر والقرآن مفکر اسلام علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی مدظ اللہ العالی کے ترجمہ اور تفسیر تبصرہ سے، اور کل جہاں سلسلہ کلام منقطع ہوا تھا وہ اس آیہ بینہ کے تحت میں گفتگو جاری تھی، جس کا ترجمہ ہے اور کون ہے جس نے ابراہیمی طریقے سے رخ پھیرا سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو حماقت سے ہلاک کر دیا، اور بے شک انہیں تو ہم نے دنیا میں بھی اپنے لیے چن لیا اور آخرت میں تو وہ مقربین میں سے ہوگا۔ اس آیہ بینہ کی تفسیر میں ہم نے جو نکات سامعین و سامعات آپ کی خدمت میں پیش کیے، ان کے چند لفظوں کے اعادہ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تاکہ مضامین متعلق ہو جائیں۔ تعبیر میں 2 باتوں کی اہمیت۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہودی قوم کو بے نقاب کیا جا رہا ہے کہ ان کے دعوے ابس ہیں، وہ لوگ حق و حقیقت سے منحرف ہو چکے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہودیوں کا زعم باطل ختم کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کوئی برگزیدہ چیز ہیں، وہ کم بخت اپنی کم عقلیوں کی وجہ سے اپنا مقام کھو چکے ہیں۔ اب اگر ان کا کوئی حوالہ ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ وہ زمینی مخلوق میں اشر اور اشتن قوم ہیں۔ ابن کیسان اور زجاج کی اہم رائے۔ آیت کی تفسیر میں ابن کیسان اور زجاج نے لکھا کہ دل کی کم عقلی سے مراد خود کو پہچان نہ پانا ہے۔ یہ مقولہ یحییٰ بن معاذ کا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ آج کے مادی دور میں انسان کے اندر ہی ایک تصادم پایا جاتا ہے۔ فرقہ وارانہ اور متشددانہ رجحانات نے اذہان اور ارواح کو بدترین تناؤ کا شکار بنا دیا ہے۔ ہمارے اندر اس مرض کی وجہ سے تخلیقی سوتے خشک ہوتے جا رہے ہیں، روحانیت کے ذوق مرجھا رہے ہیں، ذہنی تصادمات کے نتیجے میں مخفی جوہروں کی نشو و نما نہیں ہونے پا رہی، شخصیتیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ اصل میں انسان خودی کے جوہر سے محروم ہو رہا ہے۔ عرفان ذات کی خامیوں نے ہمیں انفرادی اور اجتماعی زندگی میں طرح طرح کے فسادات کی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ قرآن مجید کا تجزیہ دلچسپ ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کے دل عقلیں رکھتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جن کے نفس کمینے اور بے عقل ہو چکے ہیں۔ انسان کی زندگی میں سب سے بڑا نقصان ہی یہاں سے شروع ہوتا ہے جب اس کا دل کم عقل ہو جاتا ہے، اور عام طور پر یہ کیفیت انحراف سے پیدا ہوتی ہے۔ استفافی دنیا سے مراد۔ زیر تفسیر آیت میں عام چیز یہ جاننا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں چن لینے سے مراد کیا ہے۔ بیزابی کے محشی شیخ زادہ نے لکھا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو رسالت اور نبوت اور اپنی خلت کے لیے منتخب فرما لیا، اور علامہ قرطبی نے لکھا کہ آپ کو ہر قسم کی علائشوں سے پاک رکھا۔ بلا شبہ شخصیتوں کی صفوت اللہ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے، صفوت اللہ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ آیت میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ وہ آخرت میں صالحین سے ہوں گے۔ اس جملے سے قاری قرآن کے دل میں یہ تشویش پیدا کی جا رہی ہے کہ دنیا ہو یا آخرت، باصلاحیت لوگوں کی صحبت نور رکھتی ہے۔ بھوکا شخص غذا موجود ہونے کے باوجود اسے استعمال میں نہ لائے، اور پیاسا آدمی پانی موجود ہونے کے باوجود جگر کو ٹھنڈا کرنے کا اہتمام نہ کرے تو کم عقلی اور صفیہ نفسی نہیں تو اور کیا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت میں آنا نور ہے۔ نفسیاتی اعتبار سے آیت ہمیں سکھلاتی ہے کہ بعض چیزیں انحراف کی پگڈنڈیوں پر الجھانے والی ہوتی ہیں، اور بعض تعمیری وسائل کی مدد سے فضیلتوں سے ہمکنار کرنے والی ہوتی ہیں۔ انسان میں خود شناسی اور عرفان نفسی انداز فکر، عمل اور روحانیت میں خوشگوار انقلاب پیدا کرتی ہے۔ ترجمہ: جب کہا ان کے پروردگار نے ان سے سر تسلیم خم کر، آپ نے عرض کی سر تسلیم خم کرتا ہوں جہانوں کے پروردگار کے لیے۔ قرآن مجید کا آغاز اللہ نے اپنے بندے کی زبان سے اپنی صفت ربوبیت کا اعتراف کروا کر اپنی تحمید کے سبق سے کیا ہے۔ یہاں اپنے ایک خاص بندے کے اس اسوہ کے بیان کو قاری قرآن کے سامنے لایا جا رہا ہے جو انہوں نے روحانی نعمتوں کے ملنے پر اختیار کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی تربیت کی جا رہی ہے، انہیں کردار کے عرش معلیٰ سے روشناس کرایا جا رہا ہے۔ لرب العالمین، آیت میں رب ابراہیم بن کر جلوہ گری کرتا ہے۔ اسلم امر ہے، لیکن اس میں کفر سے اسلام کی طرف آنے کا سبق نہیں، خلوص کی انتہا اور فرما برداری کے عرش کو چھونے کی دعوت ہے۔ اسلم میں ہر ایک سے بے توجہ ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی دعوت ہے۔ مفسرین کی اکثریت اس طرف نکل گئی کہ یہ بات ابراہیم سے قبل از نبوت کی گئی۔ ایسا سوچنا کسی جنگل کی سیر کرنے کے مترادف ہے۔ نبی ہر وقت نبی ہوتا ہے۔ یہ بات عجیب تر نہیں کہ نبوت اگر نہ ہو تو اللہ کا ابراہیم سے باتیں کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سمجھ میں آنے کے لائق یہ نکتہ ہے کہ استفاء کی نعمت اور رحمت جب خلت کی عنبری زلفوں سے خوشبو بن کر مہکی، تسلیم کا تقاضا بڑھ گیا۔ کتاب عرفاں کی تحریر ہر وقت پڑھنے کا حکم نازل ہو گیا۔ اصل میں قرآن کتاب اللہ سے منعرف قوموں کو اسوہ ابراہیمی سکھا رہا ہے کہ ابراہیم نے تسلیم و وفا کی راہوں میں بغیر کسی ہچکچاہٹ، تردد اور انحراف کے فوراً سر تسلیم خم کر دیا اور اعلان کر دیا، میں گویا زندگی کے ہر معاملہ میں تمام جہانوں کے پالنہار کا فرما بردار ہو گیا ہوں۔ الکوثر کے مؤلف نے یہ بات صحیح لکھی ہے کہ فنا فی اللہ ایمان کا اعلیٰ ترین رتبہ ہے، یعنی مکمل طور پر خود کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ تسلیم و رضا کی اس منزل پر فائز ہونے کے بعد ابراہیم احکام کی تعمیل اور اطاعت کا مکمل مجسمہ ہو گئے۔ قرآن حکیم نے تسلیم و رضا کی اس ظہور کی منظر کشی کی ہے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، پس دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کا ماتھے کے بل لٹا دیا۔ پس دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کا ماتھے کے بل لٹا دیا۔ پھر آیت اور اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ ابراہیم نے اس طریقے کی وصیت اپنے بیٹوں کو بھی کی اور یعقوب نے بھی فرمایا، اے میرے بیٹو، اللہ تعالیٰ نے چن لیا تمہارے لیے اس دین کو، لہٰذا جب تک تمہیں موت نہ آ جائے اسلام پر تم ڈٹے رہنا۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ فخر الدین رازی نے 5 دقائق رقم فرمائے ہیں۔ پہلا دقیقہ آپ نے یہ لکھا کہ وصیت لب موت کے
नसाहे को कहते हैं और मौत का कर्बनाक वक्त इंसान में दीन बचाने की फिक्र पैदा कर देता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से वसीयत का एहतमाम इनकी दीन के साथ मोहब्बत को आश्कार करता है। दूसरा ये रकम फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वसीयत के लिए अपने बेटों को मखसूस फरमाया, इसलिए कि दूसरे लोगों की निस्बत बेटों पर बंदे की शफकत ज्यादा होती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम में शफकत पिदरी का ज़हूर हुआ और आपने अहम खजाना अपनी औलाद की झोलियों में डाल दिया। तीसरा दकीका यह लिखा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हदायत की दौलत किसी एक बेटे तक महदूद न की बल्कि सबको नवाजा। चौथा दकीका यह बताया कि इस्लाम की दौलत सब दौलतों से अफजल है। पांचवा दकीका यह नकल किया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस वसीयत के साथ किसी दूसरी वसीयत को मखलूत न फरमाया। यह इस मामले के अहम होने पर दलालत करता है। आयत में व याकूब के अत्फ के सिलसिला में उलमाए तफसीर की दो आरा है। एक तो यह कि अत्फ लफ्ज़ इब्राहीम पर है। इस सूरत में माना यह होगा कि इब्राहीम की तरह याकूब अलैहिस्सलाम ने भी औलाद को यही वसीयत फरमाई। दूसरी सूरत में बनी ही पर अत्फ होगा और याकूब को मंसूब पढ़ा जाएगा, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वसीयत बेटों और पोतों सभी के लिए थी। आयत का ताल्लुक नस्ल दर नस्ल दीन की जरूरत को खोल कर बयान करना है। हर आदमी इन चंद हरूफ से सीख सकता है कि इसके लिए मुंतखब दीन इस्लाम ही है। इसे हमदम कोशा रहना चाहिए कि खुदा परस्ती की तहरीक हर वक्त जारी है। मुसलमानों को इब्राहीमी वसीयतों के ये मोती औलादों में भी तकसीम करते रहना चाहिए। किसी इंसान की जिंदगी को समझने के लिए ये देखना चाहिए कि मौत के वक्त वो किस चीज को अहमियत देता है। ख्वाजा गरीब नवाज ने हुसैन आली मकाम की शहादत के इन्हीं अजायम और लताइफ का मुशाहिदा करते हुए इतनी बड़ी बात फरमाई थी। शाह अस्त हुसैन दीन अस्त हुसैन दी पनास्त हुसैन सरदाद नदाद दस दर दस्ते यजीद हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन। सुकराते मौत में भी कलमा और मकसद जिंदगी याद करना इसी कारवां की फजीलतों का हुमाला है। शायद के लफ्ज कम हो, फजीलतों का अर्श अल्लाह ने इसी खानदान को अता फरमाया। इब्राहीम की मुट्ठी से ये सरसों के फूल खिले थे, इंशाअल्लाह गुलों के फसल इमाम मेहदी तक खुशबू बांटती रहेगी। हमने गुज़श्ता 27वीं नशिस्त के दूसरे हिस्से के कुछ मज़ामीन का इआदा किया ताकि पिछले जो गुफ्तगू है उससे ये मज़ामीन मुताल्लिक हो जाएं और याद रहे कि हम इस्ताफादा कर रहे हैं साहिब तफसीर और तर्जमा अल्लामा सैयद रियाज हुसैन शाह जी के नुस्खा तबसरा से। और आप जैसा कि मुशाहिदा फरमा रहे हैं डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब चैनल के लिंक को, तो वहां पे भी आप गुज़श्ता तमाम जो मराहिल हैं 27 नशिस्तें उनके बारे में तफसीलात मुलाहिजा कर सकते हैं। अगली आयत का तर्जमा मुलाहिजा फरमाइए। तुम खुद तारीखी शहादतों के अमीन हो। वो कैसा मंजर था जब याकूब के पास मौत ने हाजिरी दी। आपने अपने बेटों से पूछा मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? बोले हम तो उस एक इलाह की इबादत करेंगे जिसकी इबादत आप और आपके बुजुर्ग इब्राहीम और इस्माइल और इसहाक करते, और हम सब तो उसी के सामने सर झुकाने वाले हैं। वो एक उम्मत थी जो चल बसी उसके लिए जो उसने कमाया और तुम्हारे लिए जो तुम कमाओ, और तुमसे उनके अमाल के बारे में पूछगिछ नहीं होगी। और किताबी बोले यहूदी हो जाओ या ईसाई, तुम हदायत पालोगे। फरमाओ क्या कहना इब्राहिमी दीन का, हर एक से जुदा, हर एक से अलग, और वो तो मुशरिकों से न थे। शाजी जान मद्दज़िल्लाहु अली का उसलूब ये है कि वो जिन अगट्ठी आयात को तफसीर के लिए लेकर आते हैं उनमें फिर दोबारा उसके तर्जमा उसकी आयात को और तर्जमा को दर्ज करके तो तफसीरी महासन के ऊपर गुफ्तगू करते हैं, अल्फाज रकम करते हैं, लफ्जों का नूर बिखेरते हैं। तर्जमा समाप्त फरमाइए। तुम खुद तारीखी शहादतों के अमीन हो। वो कैसा मंजर था जब याकूब के पास मौत ने हाजिरी दी। आपने अपने बेटों से पूछा मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे?
بولے ہم تو اس ایک الہ کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ اور آپ کے بزرگ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کرتے، اور ہم سب تو اسی کے سامنے سر جھکانے والے ہیں۔ وہ ایک امت تھی جو چل بسی، اس کے لیے اس نے کمایا، اور تمہارے لیے جو تم کماؤ، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ آیت کا شان نزول۔ علامہ خازن نے یہ لکھا کہ یہودیوں کی ایک جماعت یہ عقیدہ رکھتی تھی کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے وصال کے وقت اپنی اولاد کو اسی دین کی نصیحت کی تھی جس کے یہودی معتقد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا اور ان آیات کا نزول ہو گیا جس میں صراحت کر دی گئی کہ یعقوب علیہ السلام کا عقیدہ بھی وہی تھا جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کے سکرات موت کے وقت ایک کیفیت کے ساتھ قرآن حکیم نے بیان فرما دیا۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے پوچھا تھا تم لوگ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اولاد نے پورے وضاح کے ساتھ اپنا ایمان و عقیدہ بیان کر دیا کہ ہم ایک اللہ ہی کی عبادت کریں گے، وہ اللہ جو ابراہیم، اسحاق، اسماعیل اور یعقوب کا رب ہے۔ دوسرا، ان آیات میں یہ سبق سکھایا گیا کہ یہودی ایک امت تھے جو گزر گئے، ان کے اعمال ان سے وابستہ ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ مربوط ہیں، نہ تم ان کے اعمال کے جواب دہ ہو اور نہ ہی وہ تمہارے اعمال کے جواب دہ۔ ایک اہم بات، اولاد کی محبت اور ان کی بالائی اور فلاح کے لیے فکر مقام نبوت اور رتبہ خلت کے منافی نہیں۔ ایک وقت یہ ہے کہ ابراہیم اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنے چہیتے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دوسرے وقت میں انہی عظیم المرتبت ہستیوں کا اولاد کی روحانی اور دینی بھلائی کے لیے اس قدر متفکر ہو جانا کہ لبے موت ان کی فوز و فلاح کے علاوہ اور کوئی فکر ہی نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے ہر شخص اپنی اولاد کو وہی نعمت دے کر جاتا ہے جو اس کے پاس ہوتی ہے، اور انبیاء کی وراثت ان کا دین اور ان کی زندگی کا الہامی دستور ہوتا ہے۔ اس لیے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اولاد کے بارے میں فکر بھی ان کے ایمان، عقیدہ اور دین کی ہو رہی ہے۔ ذمہ داریوں کا گہرا احساس۔ یہ آیت اسوہ انبیاء کی ایک تربیتی جہد کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ والدین کو اپنی اولاد کی ایمانی، روحانی، نظری، عملی اور اخلاقی تربیت کرنی چاہیے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو بری صحبتوں اور بری راہوں سے بچا کر رکھیں۔ مفتی محمد شفیع نے معارف القرآن میں صحیح لکھا کہ یہ کوئی عقل کی بات نہیں کہ ایک انسان اپنے بچے کو دھوپ کی گرمی سے بچانے کے لیے تو فکر مند ہو اور بچوں کو جہنم کی دائمی عذاب سے بچانے کی طرف دھیان نہ دے۔ قرآن مجید کی اس آیت سے تبلیغ دین کی یہ حکمت بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اشاعت دین کا سب سے سہل اور مفید راستہ یہی ہے کہ گھروں کے ذمہ دار لوگ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی فکر کریں۔ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اولادوں کو اپنے بزرگوں کی نفسیاتی اور روحانی عشق ہوتا ہے۔ علمی ورثوں کی حفاظت جس قدر اولاد کر سکتی ہے کوئی دوسرا طبقہ نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد کس قدر حکمت افروز ہے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسری میری اطرت۔ یہ دونوں تا بحوض آپس میں ملے رہیں گے، حوض کوثر تک ملے رہیں گے۔ قرآن کو خود کھولتا ہے۔ قرآن مجید کی تعبیرات اس قدر دلکش ہوتی ہیں کہ شک و ارتیاب کی بدلیاں خود چھٹ جاتی ہیں۔ ایک نقطہ قابل توجہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت یعقوب کے باپ یا دادا نہیں تھے بلکہ ان کے چچا تھے۔ یہاں اس آیت میں چچا کے لیے قرآن نے خود اب لفظ استعمال کیا ہے۔ گویا قرآنی تعبیر بتاتی ہے کہ چچا بھی اب ہوتا ہے۔ قرآن نے آزر کو جو ابراہیم کا اب کہا ہے تو اس مقام کی مدد سے کتنا آسان ہو گیا ہے کہ ہم سمجھ لیں کہ آزر ابراہیم کا والد نہیں تھا بلکہ چچا تھا۔ یہ معنی مستنبت ہونے سے روایت اور قرآن حکیم کی تفہیمات کے درمیان مکمل ہم آہنگی محسوس ہونے لگ جاتی ہے۔ اس عنوان پہ تفسیری کلمات پچھلے اس مقام پر گزر چکے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا
ابی کے لفظ سے اپنے چچا کو مخاطب کرنا تھا. وہاں پہ مختلف حوالہ جات سے اس پہ تفصیلی بات ہو چکی ہے. چاہیے کہ احباب گرامی وہاں سے ملاحظہ فرما لیں یا تفسیر تبصرہ کہ جو پہلی جلد اول ہے، جلد اول سے استفادہ کریں. قرآن مجید کی اسلامی تربیت. قرآن مجید ان آیات میں ابراہیمی طریقے تربیت کو واضح کرتا ہے کہ حق کا اتباع اور اللہ کی اطاعت ان کے نزدیک مذہب کی جان تھی. انہوں نے بعد میں اٹھنے والی ملتوں کے لیے بھی تعبیر اسلام کا یہی راستہ چنا. نسلی اور مادی گروہ بندیوں پر آپ نے چوٹ ماری، غرور اور جھوٹے افتخارات کی رسیاں آپ نے کاٹ ڈالی. قرآن مجید نے یہودی طرز فکر کو جاہلانہ قرار دیا، مسلمانوں کو توحید اور رسالت پر ایمان کی بنیاد پر اسلامی ویژن دیا. افسوس یہ ہے کہ آج دنیا بھر میں مسلمان نسلی امتیازات اور اقتصادی جتھا بندیوں کی تاریکی کے محاصرے میں آ گئے. آج بھی ضد بندیاں اور یہودیوں کی سازشوں کے نتیجے میں جہاں افکار صحیحہ کا قتل عام ہو رہا ہے، وہاں مسلمانوں کا بھی قتل عام ہو رہا ہے. اسلام کو دور حاضر میں قرآن کے سچے، باعمل، با حوصلہ خادمین کی ضرورت ہے. کیا کوئی نوجوان اس طرف بھی قدم اٹھائے گا؟ اے اللہ، مسلمانوں کی طائران بے پر روحوں کو پرواز کے لیے بال و پر عطا فرما دے. نحن لہو مسلمون کا مطلب، علامہ آلوسی روح المعانی میں خامہ فرسائی فرماتے ہیں کہ اس جملے میں مسلمون کے 5 معنی ہیں. پہلا، ہم اسی کی عبودیت پر یقین رکھتے ہیں اور اسی کا اقرار کرتے ہیں. دوسرا معنی، ہم اسی کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں. تیسرا معنی، ہم اسی کے احکام اور محرمات کو قولاً، عقیدتاً اور عملاً تسلیم کرتے ہیں. چوتھا معنی، ہم اسی کے فرما بردار ہیں. پانچواں معنی، اور ہم اسلام میں داخل ہیں اور اسی پر قائم رہیں گے. ارشاد باری تعالی جل مجدہ عز شانہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے. اور کتابی بولے یہودی ہو جاؤ یا عیسائی، تم ہدایت پالو گے. فرماؤ کیا کہنا ابراہیمی دین کا، ہر ایک سے جدا، ہر ایک سے الگ، اور وہ تو مشرکوں سے نہ تھے. آیت کے شان نزول میں 3 روایات نقل کی گئی ہیں. پہلی روایت، یہودیوں نے ہدایت کا سرچشمہ نسلی تفاخر قرار دیا اور کہا کہ مسلمان اگر چاہتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں تو انہیں چاہیے کہ وہ یہودی بن جائیں. یوں ہی عیسائیوں کا معاملہ بھی اس سے جدا نہ تھا. وہ بھی عیسائیت ہی کو ہدایت کی بنیاد تصور کرتے تھے. رب کریم نے اس آیت میں ہدایت پانے والوں کا انداز فکر بتایا. دوسری آیت، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ یہود کے رئیس کعب بن اشرف، مالک بن سیف، وہب بن یہودا اور ابو یاسر بن اختب اور نجران کے عیسائیوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. تیسری روایت، ابن اسحاق اور ابن جریر نے کہا کہ عبداللہ بن سوریہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ لوگ ہماری راہ چلے بغیر ہدایت نہیں پا سکتے، اس لیے ہماری اتباع تمہارے لیے ضروری ہے. اور نصارہ نے بھی اسی قسم کی گفتگو کی. اس پر یہ آیت نازل. آیت میں کل کا خطاب. یہاں لفظ کل ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے بدلیوں کی اوٹ سے سورج طلوع ہو جائے. یہودیت اور عیسائیت میں نبوی تعلیم کی روشنی سوئی کے ناکے برابر بھی نہیں بچی تھی. عصبیتوں اور سوفکریوں نے ان کو مزمحل کر کے رکھ دیا تھا. جس قوم کے ہاں عقیدوں کی بنیادیں منہدم ہو جائیں، ان کے اعمال کی عمارت کبھی مضبوط نہیں ہو سکتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ان لوگوں کے لیے حیات کا پیغام بن سکتے تھے. اس لیے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کل کے ساتھ خطاب کیا کہ محبوب آپ ان کی مسیح نفسی فرمائیں. آپ کے لفظوں کی تسلیم ہی سے یہ لوگ بام عروج تک پہنچ سکتے ہیں. آیت میں عصبیت کا علاج عصبیت سے نہیں کیا جا رہا، بلکہ
اندھیروں کا علاج روشنی سے کیا جا رہا ہے اور موت کی وادی میں گمسم اور تباہ حال انسانی قافلوں کو زندگی کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ آج بھی مسلمان اگر لفظ قل کی نیابت کا فلسفہ سمجھنے اور صوفیاء کی طرح اپنے دلوں میں غم انسانیت کو جگا دیں اور صبح و شام انسانی ہدایت کے لیے تڑپنے لگ جائیں تو امت کو نجات کی جنتیں میسر آ سکتی ہیں۔ عصبیت نہیں ملت۔ اللہ اکبر، کیا آفاقی عنوان ہے! عصبیت نہیں ملت۔ ہمارے بعض لائق، عظیم اور رفیع الشان مفسرین نے آیت کی تشریح اور تعبیر جس انداز میں کی ہے وہ بذات خود اندھے کنویں میں پانی لینے کے لیے ڈول ڈالا ہے۔ تفسیروں سے تو ہمیں یہی سمجھ آتی ہے کہ یہودی کہتے تھے ہم ہدایت والے ہیں، عیسائیوں نے کہا ہم ہدایت والے ہیں۔ آیت نے مسلمانوں کو کہا کہ تم ان دونوں کا رد کرو اور کہو تم دونوں گمراہ ہو۔ ہدایت والے تو ہم ہیں، حالانکہ قرآن مجید نے دونوں قوموں کے دعووں کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ محبوب آپ ان اقوام کی توجہ ملت اور حنفیت کی طرف دلائے۔ دیکھا جائے تو دعوت انداز فکر بدلنے کی دعوت تھی، سوچنے کا انداز۔ اندھیروں میں روشنیاں چراغوں سے حاصل کی جا سکتی ہیں، صحراؤں میں تتلیاں پکڑنے کے لیے گھومنا مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ آئیے دیکھتے ہیں ملت کیا ہے اور حنفیت کسے کہتے ہیں۔ لفظ ملت کی تحقیق۔ علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ ملت کی اصل الملت ہے۔ املا کروانا اور لکھوانا مادہ لفظ ملت کا میم لام اور پھر لام ہے۔ اس اعتبار سے ملت کا معنی ہوگا لکھا ہوا دستور یا مسودہ۔ طریق ملیل اس راستے کو کہتے ہیں جو واضح اور وسیع ہو، اس پر زیادہ لوگ چل سکتے ہوں۔ اس طرح ملت اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں روٹی پکائی جاتی ہے۔ الملت گرم ریت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ علامہ مناوی نے لکھا کہ مسلسل کام کرنے کی وجہ سے جو تکان اور دل برداشتگی پیدا ہوتی ہے وہ ملال کہلاتی ہے۔ ملت ایسا انداز فکر ہوتا ہے جو منطقی، قابل قبول اور بوریت دور کر دینے والا ہو۔ کہا جا سکتا ہے کہ انسانوں کی تنظیم حیات کے لیے جو تحریری ہدایات اللہ کی طرف سے آئی ہوں ان کا تسلیم کر لینا ہی ملت کا اختیار کرنا ہے۔ قرآن حکیم فکری رہنمائی کرتے ہوئے لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ عصبیتوں کی بنیاد پر ہم تم اور تمہارا میں پڑ جانا تھکا دینے والا ہوتا ہے۔ سماعت فرمائیے یہ جملہ دوبارہ۔ قرآن حکیم فکری رہنمائی کرتے ہوئے لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ عصبیتوں کی بنیاد پر ہم تم اور تمہارا میں پڑ جانا تھکا دینے والا ہوتا ہے۔ صاحب راستہ یہ ہوتا ہے کہ جس وقت جو تحریری ہدایت اللہ کی طرف سے آئی ہو اسے ہی افکار و عمل کی بنیاد بنانا چاہیے، یعنی مانی وہ بات جانی جائے جس کے ساتھ دلیل اور برہان ہو۔ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ راہ دیکھنے کے لیے جب چراغ ملا وہ بھی غنیمت تھا، پھر روشنی کے لیے کمکمے روشن ہو گئے وہ بھی رحمت تھی۔ اب جو دن طلوع ہو گیا اور سورج نظر آنے لگ گیا ہے تو چراغ جلانے کی ضرورت کیا ہے؟ حنفیت کیا ہے؟ حنیف کا معنی مستقیم ہونا ہوتا ہے۔ ایسا شخص جو استقامت کے ساتھ منزل حقیقی کی طرف بڑھتا چلے، ادھر ادھر بھٹکنے خود کو محفوظ رکھے اور یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ آیت میں امامت ابراہیم، دین ابراہیم، تعلیم ابراہیم، ملت ابراہیم، حنفیت ابراہیم، دعائے ابراہیم، آرزو ابراہیم اور وصیت ابراہیم، ہر چیز کے وضوح و بیان اور تشریح و تعبیر کے بعد یہودی عیسائی کی رٹ لگانا کتنا بے اساس اور بے معنی دعویٰ ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ دین، توحید اور مشرب شرک میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ سومنات ٹوٹتے ہیں،
آیت کا آخری جملہ کہ ابراہیم مشرکین سے نہیں تھے، ایسا پیشہ ہے جس سے ہر اس فکر، ہر اس مذہب اور ہر اس فسوں کی جڑیں کاٹ کر رکھ دی گئی ہیں جس میں ذرہ برابر بھی شرک ہو، لیکن ابراہیم کرنا شرک نہیں ہے۔ شرک اور چیز ہے، اور محبت اور عشق میں کسی کے نام کی مالا چبنا اور چیز ہے۔ اسلام تو باریک بینی، نیک جذبے، گہرے احساس اور زندہ ولولوں کے ساتھ بندگی کرتے جانا ہے۔ اگلی آیات کا ترجمہ اور ایک آدھ نقطہ بیان کر کے نماز عصر کے لیے آذان کا وقت قریب ہونے کی وجہ سے آج کی 28ویں نشست کا اختتام کریں گے۔ ساتھ رہیے گا۔ ترجمہ یوں کہو، ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو بھی نازل ہوا ہماری طرف، اور جو نازل ہوا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر، اس پر جو ملا موسیٰ اور عیسیٰ کو، اور جو سارے نبیوں کو اپنے رب کی طرف سے دیا گیا۔ ہم تو فرق نہیں ڈالتے ان میں سے کسی ایک میں بھی، اس لیے کہ تم اسی کے لیے اسلام لائے ہیں، اس لیے کہ ہم تو اسی کے لیے اسلام لائے۔ اگر وہ ایمان لائے ہو بہو اس طرح جس طرح تم اس پر ایمان لائے ہو، تو پھر وہ ہدایت پائیں گے، اور اگر وہ منہ پھیریں تو سمجھ لو کہ وہ ضد میں پڑے ہیں، اور ان کے مقابلے میں آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور ان کے مقابلے میں آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ کہو، اختیار کرو خدا داد دین کا رنگ، اللہ نے جو کچھ بھی دیا اس کے حسن سے بڑھ کر کس کا حسن ہوگا، اور ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ پہلا حصہ آیات کا اور ان کا ترجمہ یوں کہو، ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو بھی نازل ہوا ہماری طرف، اور نازل ہوا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور اس پر جو ملا موسیٰ اور عیسیٰ کو، اور جو سارے نبیوں کو اپنے رب کی طرف سے دیا گیا۔ ہم تو فرق نہیں ڈالتے ان میں سے کسی ایک میں بھی، اس لیے کہ ہم تو اسی کے لیے اسلام لائے ہیں۔ قرآن مجید شاعری نہیں، لیکن اس کے مضامین شعروں اور غزلوں سے کہیں بلند اور رفیع ہیں۔ آیت جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، ترتیب سے اس کے جملے لکھے جاتے ہیں، ہر جملہ غور و فکر کا تقاضا کرتا ہے۔ ایسا ہے جیسے واقعی کسی غیبی ہاتھ نے پھول کو باہم دیگر ملا کر ایسا گلدستہ بنا دیا جس کا نظر افروز حسن روح میں کھب رہا ہے۔ جملہ کا ظاہری قالب ہی حسین نہیں، اس کا باطن بھی مہک رہا ہے۔ اس کے اندر ایسا رس ہے جو جنت کے کسی پھل سے نچوڑ کر تیار کیا گیا ہے۔ اب اصل جملوں کے مفہوم سے آپ لذت مند ہوں۔ کہو برملا ہر یہودی اور عیسائی سے، تمہارے دعوے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ ہم ایمان لے آئے ہیں، ایمان لے آئے اللہ پر، اور جو بھی اتار کر ہمیں نواز دیا گیا، جو بھی اتار کر ہمیں نواز دیا گیا، ہم ایمان لے آئے ہیں۔ ہم تمہاری طرح عصبیت کا شکار نہیں، ہم نے تسلیم کر لیا ہے جو اترا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب پر۔ ہم تو ان کی اولادوں کو جو کچھ ملا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، موسیٰ اور عیسیٰ، بلکہ رب کی طرف سے جتنے انبیاء بھی جو لائے ان پر ہمارا عقیدہ مستحکم ہے۔ ہم انبیاء میں تفریق کو مانتے ہی نہیں۔ یوں دیکھو، اسلام والے تو ایسے ہوتے ہیں۔ آیت کی تعبیر میں مزید دو چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ اسبات کا مفہوم کیا ہے، اور یہاں آیت میں اسبات سے مراد کیا ہے۔ اسبات کا معنی اور مفہوم، سبت اور انبساط سب کا معنی ایک ہی ہے۔ اب تحقیق میں علامہ مصطفی نے لکھا، کسی چیز کا آسانی کے ساتھ پھیلاؤ اسبات ہوتا ہے۔ سبت اس درخت کو بھی کہتے ہیں جس کی شاخیں بہت پھیلی ہوئی ہوں۔ ابن فارس نے لکھا کہ کسی چیز کا طویل اور دراز ہونا سبت ہے۔ اسی سے نسل اور خاندان کو بھی سبت کہہ دیتے ہیں۔ سبت پوتے اور نواسے دونوں کو کہہ دیتے ہیں۔ بعض کتابوں نے لکھا کہ اسبات اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے لیے تھا، اور قبائل اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تفاسیر میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے جو لوگ پیدا ہوئے وہ اسبات کہلاتے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ اسبات میں سب نبی نہیں تھے، بلکہ وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین علی مقام کو بھی سبت کہا ہے۔ لوگوں کے لیے 12 کو ماننا ضروری ہے، اس لیے
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तरक्की 12 नकीबों से जोड़ दी है। लोगों के लिए भी किस कदर हैरतनाक हालत ने तशवीश पैदा कर दी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से 12 को मानना मुश्किल हो गया है, जबकि बनु उमैया से 12 मानने लोगों के लिए आसान हो गए हैं। हालांकि यजीद पलीद भी इस फहरिस्त में आता है। ये सब कुछ क़यामत की निशानियों में से है। दावत अंबिया में वादत। कुरान मजीद की तालीमात में वादत, अजमत और फजीलत का नूर हर आयत में जगमगा रहा है। कुरान मजीद कहता है तमाम रसूल और अंबिया का हदफ, जिंदगी और मकसद हयात एक ही था। सब एक ही सरचश्मा से फैज हासिल करते रहे हैं, लेकिन इसका हरगिज ये माना नहीं कि तमाम अदियान बैक वक्त चलाए जा सकते हैं। आईन इस्लाम आखिरी आईन है और दीन मोहम्मदी नासिक शरीयत है। खुदा के सारे नबी सादिक हैं, वो अपने अपने वक्त में सबक पढ़ाकर तशरीफ ले गए हैं। अब तकामुल दावत सिर्फ और सिर्फ कुरान के लफ्जों से फूटता है। नजात का दारोमदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों ही में बैठने पर है। तर्जमा, अगर वो ईमान लाए हू बहू उस तरह जिस तरह तुम उस पर ईमान लाए हो तो फिर वो हदायत पाएंगे, और अगर वो मुंह फेरे तो समझ लो कि वो जिद में पड़े हैं और उनके मुकाबले में आपके लिए अल्लाह काफी है और वो सुनने वाला और खूब जानने वाला है। इस आया बैयना से लेकर आगे के मज़ामीन इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कल 29वीं निशिस्त में आपकी खिदमत में पेश करने की इज्जत और एजाज हासिल करेंगे। बारे दीगर गुजारिश है कि इससे पहले के 27 नशिस्तों का मवाद फेसबुक लाइव ब्रॉडकास्ट में और हर एक के दूसरे दिन यूट्यूब चैनल जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उसमें तमाम असबाब मौजूद हैं। इस्तिफादा आमा के लिए अपना हिस्सा डालेंगे तो यकीनन आप भी इस नूर से बरकत हासिल करने में सफ़े अव्वल में शामिल होंगे। रब ताला के हुजूर दुआ है कि अल्लाह करीम वहदहू ला शरीक कुरान मजीद, फुरकान हमीद के मज़ामीन, आपके रोज़ों, सबकी सारी मेहनतों का बेहतरीन कबूलियत का मरहला अपनी बारगाह इज़्ज़ती से सबको नसीब फरमाए। पूरी उम्मत मुस्लिमा पर खुसूसी रहमत का नज़ूल हो। आपके हमारे सारे मरहूमीन की बख्शिश और मग़फ़िरत का जरिया बने। हमारे और आपके सारे बीमारों की शफायाबी अल्लाह ताला अर्ज़ा फरमाए, और जिनकी जो मुरादें हैं रब ताला इस रमज़ान करीम और कुरान मजीद की बरकत से अल्लाह करीम अपने ख़ास फज़ल व एहसान से उनकी झोलियों को मुरादों से भर दे। बात रहती है वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमजद अरबाब अब्बासी, कन्वीनर मिलादुन नूर काउंसिल,